الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میت کے متعلق اظہار خیال، جو وفات پا گیا اس کے تعلق سے ہم کس طرح اظہار خیال کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، رواہ البخاری۔ فوت شدہ لوگوں کے متعلق بری بات نہ کہو، یقیناً وہ اپنے اعمال کا بدلہ پا چکے ہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا، گزر گیا، اس کے تعلق سے اچھی باتیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جو کچھ بھی اس نے اچھا برا کیا ہے وہ اس کے انجام کو پہنچ چکا ہے، ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں اس کو اس کی سزا ملنے والی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دو جنازے گزرے، ایک کے متعلق لوگوں نے خیر کے کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی، اور دوسری میت کی برائی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی یہی فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ وھذا اثنیتم علیہ شرا فوجبت لہ النار انتم شہداء اللہ فی الارض، رواہ البخاری و مسلم۔ جس میت کی تم نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ تعالی کے گواہ ہو، یعنی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، یا بالخصوص صحابہ کرام جنہوں نے کسی کے لیے اچھی تعریف کی، بڑا نیک آدمی تھا، تو گویا وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا، اور جس کی انہوں نے برائی بیان کی کہ بہت برا تھا تو گویا انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین میں اللہ تعالی کے گواہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ فقلنا وثلاثہ قال وثلاثہ فقلنا واثنان قال واثنان، رواہ البخاری۔ جس مسلمان کے اچھا ہونے کی گواہی 4 آدمی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا وثلاثہ، اللہ کے رسول اگر 3 ہی لوگ گواہی دیں تو؟ آپ نے فرمایا وثلاثہ، ہاں 3 لوگ بھی گواہی دے دیں تو بھی وہ جنتی ہے۔ فقلنا واثنان، ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر 2 آدمی دے دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بھی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کے تعلق سے 2 آدمی بھی کہہ دیں بڑا اچھا تھا، نیک تھا، لیکن یہ کہنے والے خود نیک ہونے چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جنتی ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جابر ہیں، برے ہیں، بدکار ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا خیال کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی شخص ایسا مر گیا جس نے کوئی فتنہ برپا کیا ہے یا کوئی ایسے گناہ کا موجد تھا، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم کو اور آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، نشاندہی کرنی ہے، دیکھو فلاں
فلاں یہ غلطیاں کیا ہے، فلاں نے یہ کتاب لکھی اس میں یہ غلطیاں ہیں، لہذا ہم کو ان غلطیوں سے بچنا ہے، اس کی برائیوں سے بچانا ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو سکیں، ضروری ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں۔ ظالم و جابر کافروں کا تذکرہ برے الفاظ میں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون، حامان اور قارون وغیرہ کا کیا ہے، اور مذکورہ بالا سیدنا انس والی حدیث بھی اس کی تائید کرتی کہ صحابہ کرام نے جو لوگ برے تھے ان کی برائی بیان کی، تو آپ نے فرمایا تھا وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، یہ جو میت گزری ہے جس کی تم نے برائی بیان کی ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ نیک لوگوں کو جانیں، نیک بنے اور نیک لوگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں تاکہ لوگ نیکیوں کو پہچانیں اور نیک لوگوں کو پہچانیں، اور برے لوگ جب تک زندہ ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مرنے کے بعد اگر وہ برائی پر مر گئے، کفر پر، شرک پر مر گئے تو یقیناً کبھی بھی ہم کو اور آپ کو ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی برائیوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے، لوگ سمجھے وہ بھی بڑا نیک تھا، بلکہ جو اچھائی برائی ہے اس کو واضح کر دے۔ ہاں برائیاں دو طرح سے ہیں، ایک کسی کی شخصی طور پر کوئی برائی تھی تو وہ تو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس جہاں اس کو اپنا بدلہ ملے گا، اللہ اس کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ فرمائے۔ لیکن ایک ایسی برائی ہے کہ اس نے ایسی برائی چھوڑی ہے کہ دوسرے لوگ اس میں فتنے میں پڑ رہے ہیں، دوسرے لوگ اس برائی میں پڑ رہے ہیں انجانے میں، تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح طور پر عیاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، یہ تین جو ہے درجات بتلائے گئے، طاقت ہے تو ہاتھ سے، نہیں تو زبان سے، نہیں طاقت تو دل سے۔ دل سے میں نے ایسے لوگوں کو برا جانے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کے برائیوں پر راضی رہنا اس کو چھوڑ دیں، تو یہ تمام چیزیں برائیوں کو روکنے کے لیے بہت ضروری۔ اور جو دل سے برا جانتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ کمزور ترین ایمان والا۔ تو آپ سوچیں کہ آج تو ہم لوگ برائیوں کو دل سے بھی برا ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہم نوالا ہم پیالہ بننا ہم لوگ جو ہے گوارا کرتے ہیں، اور چاپلوسی کرتے ہوئے ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں کہیں بھی کام آنے والی چیزیں نہیں، اور بلا وجہ کبھی ایسا بھی کسی کے تعلق سے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے تو اس کی بخشش کر دی۔ ام العلا یہ فرماتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ میں نے کہا اے ابو صاحب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی۔ یہ یقین بھرا جملہ انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی؟ یہ تو غیب کا معاملہ ہے، تو اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میرا باپ آپ پر قربان، تو پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ اگر ان کو عزت نہیں دے گا جو آپ کے صحابی ہیں، اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یقیناً موت آ چکی ہے، واللہ مجھے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے اپنے بارے میں معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ تو سیدہ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کسی اچھے انسان کے متعلق اچھائی کی امید ظاہر کرنا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا واللہ مجھے امید بھی ہے، یعنی مجھے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، لیکن حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا کہ یہ تو جنت میں چلا گیا، یہ تو جنتی ہو گیا، واقعی اللہ نے اس کی عزت کی وغیرہ وغیرہ۔ ایسی باتیں اپنی زبان سے حتمی طور پر نہیں،
ہاں ایسے کہنا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا، نیک تھے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اس طرح کی امید آپ خیر کی ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو میت کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ کسی کے متعلق ہم کو کب کیا کہنا ہے، نہ تو کسی کے متعلق بہت زیادہ برائی بیان کرنی چاہیے اور نہ بہت زیادہ حتمی فیصلے تک امید ظاہر کر دینی چاہیے، وہ تو جنت میں چلا گیا، یہ کہنا یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ جو اللہ رسول کی تعلیمات ہے اس کے متعلق ہم اچھی طرح سمجھیں اور وہی بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔